بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سلسلہ 40 احادیث میں آج ہم پڑھیں گے دوسری حدیث۔ کل ہم نے پہلی حدیث پڑھی، آج دوسری۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آفات العلم النسیان، ایک جملہ، وَإِدَاعَتُهُ ان تحدث به غیر اہلہ، یہ میں نے اعراب لگائے۔ آفاتو یہ مرفوع پڑھا ہے، بتاتا ہوں مرفوع کیوں ہے۔ العلمی اس کے نیچے کسرہ پڑھا، بتاتا ہوں کیوں ہے۔ النسیانو پھر مرفوع پڑھا۔ یہاں تک ایک جملہ ہے، اس کی ہم ترکیب پڑھیں گے۔ عامل دو طرح کا ہوتا ہے، عامل لفظی، عامل معنوی۔ عامل معنوی وہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے ادا نہیں ہوتا لیکن دل سے پہچانا جاتا ہے، یہ عامل معنوی کی تعریف پڑھی۔ اور عامل معنوی دو ہیں، ایک پڑھانے لگا ہوں، ابتدا۔ میں ابتدا کی تعریف پڑھنے لگا ہوں، اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا۔ یہ آفاتو اسم ہے، اس کے شروع میں کوئی عامل لفظی نہیں ہے، لہذا یہاں عامل معنوی ہوا ابتدا۔ اور وہ جو عامل معنوی ابتدا ہے وہ اس کو دے رہا ہے رفع، آفاتو۔ یہ جو پیش جس کو ہم ضمہ بھی کہتے رفع بھی کہتے، یہ عامل معنوی ابتدا نے دی۔ اور ابتدا عامل معنوی مبتدا کو رفع دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ یہ بھی عوامل لفظیہ سے خالی، یہ بھی عوامل لفظیہ سے خالی، اس کو بھی ابتدا نے رفع دیا، اس کو بھی ابتدا نے رفع دیا، لہذا اس پہ رفع پڑا ہے اس لیے کہ مبتدا ہے، اس پہ رفع پڑا اس لیے کہ یہ خبر ہے۔ العلمی اس کے نیچے ہم نے کسرہ پڑھا کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اس کا عامل یہ آفاتو ہے۔ اسماء عاملہ نومیر میں 11 ہیں، ان میں سے ایک مضاف ہے تو یہ اس کو دے رہا ہے جر۔ یہ میں نے ویسے اور انداز میں پڑھا، دوسرا ہم جو قاعدے پڑھتے ہیں یہ ہے نکرہ، یہ ہے معرفہ، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ۔ اب مضاف مضاف الیہ مل کے بنایا مبتدا، النسیان کو بنایا خبر۔ یہ کیوں بنایا؟ اس پہ قاعدہ، اب جب اس کی ادھر اضافت ہوئی تو معرفہ بن گیا، معرفہ کی 7ویں قسم، جب اس کی ادھر اضافت ہوئی تو معرفہ بن گیا۔ یہ معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، دو معرفے اکٹھے آئیں ان کا ترجمہ کریں، اگر ترجمہ مرکب مفید والا ہو تو مبتدا خبر، جیسے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، علم کی آفت بھولنا ہے، لہذا یہ مبتدا خبر بن گیا۔ مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا، النسیان خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَإِدَاعَتُهُ یہ بھی مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا، اس کے شروع میں بھی کوئی عامل لفظی نہیں ہے، اس کا بھی عامل معنوی ابتدا ہے۔ اِدَاعَتُهُ مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا۔ ان مصدریہ تحدث فعل، اس کے اندر ہے انتا، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا فاعل اس کے اندر انتا۔ بھی جار مجرور ہے، یہ ضمیر مجرور ہے اور یہ غائب ہے، اس کا مرجع وہی ہے جو اس ضمیر کا مرجع ہے، اور اس ضمیر کا مرجع علم ہے، اس ضمیر کا مرجع بھی علم، اس کا مرجع بھی علم، اور یہ آگے کا ضمیر آ رہی ہے اس کا مرجع بھی وہی ہے جو اس ضمیر کا مرجع ہے۔ تو 3 غائب کی ضمیریں پڑھی، تینوں کا مرجع ایک ہی ہے، جملے 2 ہیں، یہاں تو ضمیر ہی کوئی نہیں، اس جملے میں غائب کی ضمیریں 3 ہیں، ایک ہے غائب کی ضمیر یہ، ایک ہے غائب کی ضمیر یہ، اور ایک ہے یہ، تینوں کا مرجع علم ہے۔ تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا، ان مصدریہ تحدث فعل، ان تدبیر اس کا فاعل، با جار ہی مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لا متعلق ہوا تحدث آگے، غیرہ
اس کے اوپر نصب پڑا، یہ مفعول بھی ہے تحدیثہ کا، مفعول مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. اہلی یہ مضاف الیہ ہے اس کا، غیر ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، اور ہی ضمیر یہ مضاف الیہ اہل کا. یہ اہل مضاف اپنے ہی ضمیر مضاف الیہ سے مل کے مضاف الیہ غیر کا، یہ غیر اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا تحدیثہ کا. فعل اپنے فاعل متعلق مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا موصول حرفی کا، ان موصول حرفی، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بات طویل مفرد ہو کر خبر ہوئی اذاعت ہو کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب ہم ترجمہ کریں گے دونوں جملوں کا. علم کی آفت، علم کی آفت بھولنا ہے، اور علم کو ضائع کرنا، علم کو یہ ہے کہ تو علم بیان کرے اس کو جو علم کے اہل کا غیر ہے، مطلب نا اہل کو، یہ علم ضائع کرنا ہے. نا اہل کو علم بیان کرنا، یہ علم ضائع کرنا ہے. بے قدرے کو علم بیان کرنا، علم ضائع کرنا ہے. یعنی جو سمجھتا ہی نہیں ہے یا جو سمجھا عمل نہ کرے، یہ علم اسے بیان کرنا، علم ضائع کرنا ہے. با محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے نا اہل، اور لغوی ترجمہ علم کے اہل کے غیر کو، علم کا جو اہل ہے انہوں نہ پڑھاؤ، جو علم کا اہل کا غیر ہے انہوں پڑھاؤ. علم کے اہل کو پڑھاؤ گے تو یہ علم ضائع کرنا نہیں ہے، جو علم کا اہل نہیں انہوں پڑھانا، یہ علم کو ضائع کرنا ہے. نہیں سمجھ بھی آئی؟ اور علم کو ضائع کرنا یہ ہے کہ تو وہ علم بیان کرے علم کے اہل کے غیر کو. الحمدللہ.